الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ محدث کبیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت والے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، اور ایسے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن ہر انسان نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، یہاں تک کہ ہر عام اور خاص، یہاں تک کہ انبیاء جیسی مبارک ہستیاں اس دن نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی اس دن کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ لیکن اس دن ایسے خوش نصیب لوگ 7 جنہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، فرمایا الامام العادل، وہ امام، وہ عادل حکمران جس نے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا بنا ہوا نظام کو قائم کیا ہو، عدل و انصاف کیا ہو۔ معاشرہ عدل و انصاف سے چلتا ہے، معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ اللہ کبھی بھی اس معاشرے کو کامیاب نہیں کرتے۔ فرمایا امام عادل، ایسا بادشاہ، یہ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے جوانی کے اندر اللہ کو راضی کیا ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، ایسا جوان اس کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا وہ جوان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہو۔ جو جوان مسجد سے باہر ایسا بے چین رہے جیسے کہ مچھلی بغیر پانی کے بے چین رہتی ہے، فرمایا ایسا جوان کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرقا، وہ 2 آدمی جن کا آپس میں تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ان کا آپس میں جوڑ، آپس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، الحب للہ والبغض للہ کا مصداق ہوں۔ فرمایا ایسا جوان، ایسے وہ جوان کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ جوان جس کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف متوجہ کرتی ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے، فرمایا ایسا آدمی کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے واقعہ یاد آ گیا، حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، اللہ نے آپ کو بہت نوازا تھا، بہت ولایت کے اعلیٰ مقامات کے اوپر تھے، حج کے اوپر جا رہے تھے، حج کا زمانہ تھا، اپنے ساتھیوں سے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ خیمے میں پڑاؤ ڈالا، ساتھی بازار چلے گئے کوئی خرید و فروخت کے لیے۔ حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑا ہوا، تار جوڑی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے،
کہتی ہے مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے عام استعمال کی چیز پیش کی کھانے پینے کی. فرمایا نہیں، مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت کو اپنے خاوند سے چاہیے ہوتے. حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے شیطان بدبخت آج میرے اعمال کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، آج میری ساری زندگی کے اعمال کو ختم کرنے والا ہے. خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ روتے 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 وہ عورت شرم کے مارے چلی گئی. اس کے بعد سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آج تو نے شیطان کے جال سے مجھے بچا لیا. اور فرماتے ہیں آنکھ لگ گئی، سو گئے. خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسن و جمال کے پیکر جن کے حسن کا تذکرہ قیامت تک باقی ہے، جن کو اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن دیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب میں زیارت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان بن یسار، اللہ نے تجھ سے وہ کر دکھایا جو اللہ نے اپنے کسی نبی سے کروایا تھا. اس لیے گناہ سے بچنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی، اللہ کا نبی سے گفتگو کا موقع مل گیا اور انسان کے اعمال بھی بچ گئے. اس لیے فرمایا جو انسان پاک دامنی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس انسان کو جب اس کو نوازتے ہیں، اس جوان کو نوازتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو. اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک عورت جس کو اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی تھی. خاوند سے کہنے لگی دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے دیکھے اور میری آرزو نہ کرے. تو خاوند تھا، اس نے کہا ایک آدمی مجھے معلوم ہے. کہا کون؟ کہا جنید بغدادی امام الاولیاء، جس کا ہر طرف چرچا ہی چرچا ہے ولایت کا. فرمایا چلو اسے بھی آزما لیتے ہیں. گھوڑے بھی حاضر، میدان بھی حاضر. وہ عورت حسن و جمال کی پیکر، ظاہر و زیب و زینت اختیار کر مسئلے کی غرض سے جنید بغدادی کے پاس جاتی ہے. جنید بغدادی سے کہتی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. جب اپنے حسن کو حضرت جنید بغدادی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے تو جنید بغدادی نے اس وقت اللہ کہا اور اس عورت کے دل کے اوپر ایسا نقش کر گیا. اس کے بعد وہ عورت جو اپنا حسن لوگوں کو دکھایا پھرتی تھی، سارا دن مصلے کے اوپر ذکر و تلاوت کے اندر گزر گیا. اس کا شوہر کہا کرتا تھا جنید بغدادی ہم تو تجھے بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن تو نے میری عورت کو راہب بنا دیا. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کی برکت سے گناہگار بھی نیک بن جایا کرتے تھے. فرمایا اس طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ سے فرمایا 3 بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے. ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے، بارش طوفان آ گیا، ایک غار کے اندر پناہ لے لی، اللہ کا عذاب آ گیا. یہاں تک کہ وہ بڑی چٹان تھی جو اس غار کے منہ کے اوپر آ کر اس غار کے منہ کو بند کر دیا. اب وہ جوان جب وہ موت کو دیکھنے لگے، جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے. اور ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں ہوں بہت گناہگار، لیکن ایک نیکی میرے پاس ہے کہ میں چرواہا ہوں، بکریاں چرایا کرتا ہوں. روزانہ رات کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا ہوں اس سے دودھ نکالتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ماں کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ وقت کا پتہ نہ چلا، میں جب بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا تو میں کیا دیکھا کہ میری ماں سو گئی تھی. میں نے دودھ نکال کر پیالے کے لے آ کر اپنی والدہ کے سامنے جب پیش کرنے لگا، والدہ سو گئی تھی. اب میں اپنی والدہ کو اس لیے نہیں جگایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیند کے اندر خلل پڑ جائے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ میرے پاؤں سے لپٹ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابا دودھ، اور میں نے ان کو نہیں پلایا.
میں نے کہا پہلے اپنی ماں کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ میری ماں کی جب آنکھ کھلی تو میری ماں نے دیکھ کر بے ساختہ مجھے دعا دی، اے اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج مجھے نجات دلا دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہاڑ کا ایک حصہ سوراخ پیچھے ہو گیا۔ دوسرے آدمی نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، بغیر کسی وجہ کے چلا گیا تھا، مزدوری نہیں تھی، میں نے اس کی مزدوری سے بکری خریدی، اس کا ریوڑ تیار ہوا، بچے ہوئے بہت زیادہ۔ ایک دن وہ آ گیا اور میں نے ساری بکریاں اس کو دے دی۔ کہنے لگے مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں مذاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی اس ایک دن کی کمائی سے یہ سارا میرے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، نفع ہوا ہے، اس لیے سارا لے جاؤ، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اور تیسرا، ایک آدمی اپنے خاندان کی ایک عورت کے اوپر اتنا زیادہ عاشق تھا، فریفتہ تھا، اس کی محبت کے اندر ڈوب گیا تھا، اس کو بڑی مرتبہ اس نے گناہوں کی طرف اس کو راغب کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا میں اللہ کی پناہ۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ مال دے دو، میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے تو معاشرے کے اندر عورتوں کی عزتیں نیلام ہوا کرتی، اس لیے اس آدمی نے پیسے دیا، کہا میری شرط پوری کرو گے؟ کہا پوری کروں۔ جب وہ آدمی اپنا ضرورت پوری کرنے کے قریب ہوا، اس عورت نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، مجھے معاف کر۔ اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ آدمی پیچھے ہو گیا، پیسے اس کو دیے چلا گیا اور کہا یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے غار کا منہ کھول دیا اور تینوں جوان باہر آ گئے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سے فرمایا جس آدمی جوانی کے اندر جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، حسب نسب والی عورتوں سے دور رہے گا، ایسے انسان کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا کل قیامت والے دن وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ دیا ہو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہو۔ اس لیے اللہ کے یہاں ایک ہاتھ سے خرچ کرنے والا انسان جس کی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ عرش، یہاں تک کہ آب و ہوا، آگ اور مٹی، لوہا اور پتھر سے زیادہ طاقت رکھنے والی چیز اللہ کے نام کے اوپر دینے والا انسان جو اللہ کے نام کے اوپر دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا ساتواں وہ انسان ہے جس کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ فرمایا وہ آنکھ جس سے آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہو، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اس آنکھ کا جہنم میں جانا ایسا ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ اس لیے جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو، جو آنکھ اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی ہو، اور جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ بھی باہر نکلا، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی، اور وہ آنکھ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ انسان گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔